حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر حیران۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ جب حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت خدیجہ نے جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک معزز مالدار اعلیٰ نسب خاتون، جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دیکھ کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غمگسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھیں۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے سردار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ نے 10 نوی کو انتقال فرمایا۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو آ کر بتاتے کہ اے خدیجہ، ابھی میرے پاس فرشتہ جبریل آیا تھا، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی خوشی اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن فرشتے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، جاؤ اور آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اے اللہ کے رسول، اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ کہ جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں تو آپ نے کہا کہ اے خدیجہ، یہ میرے سامنے جبرائیل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور اے خدیجہ، یہ جبرائیل بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جذبات محبت میں کہنے لگی کہ میرا اللہ بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے، اور اے اللہ کے رسول، جبرائیل پر بھی میرا سلام ہو۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بالکل بند ہو گیا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ جب وحی میں اتنا زیادہ وقفہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، اور ہر وقت دل میں یہ سوچ گزرتی کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہ اسی لیے اس نے جبرائیل کو میرے پاس آنے سے روک دیا ہے۔ یہ غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر ایسا سوار رہتا کہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے، ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، اور قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر ختم کر لیتے، لیکن اسی وقت اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آنے لگی کہ اے محمد، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے رسول، آپ کی خوبصورتی کی اور قسم ہے اس کالی رات کی کہ جب وہ چھا جائے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے رسول، کیا اللہ نے آپ کو بچپن میں یتیم نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو اچھی جگہ پناہ دی، اور کیا اللہ نے آپ کو انجان نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو صحیح راستہ دکھایا، اور کیا اللہ نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو بے نیاز کیا۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو کبھی نہ چھڑکیں اور کسی مانگنے والے کو کبھی نہ بھگائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔
नाज़रीन, ये पूरी सूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक्त नाजिल हुई कि जब आप मक्का के एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर खुद को नीचे गिरा देना चाहते थे। ये वाकया सीरत की हर किताब में लिखा हुआ है। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हुई तो आपको इतना ज्यादा सुकून मिला कि आप खुशी खुशी घर वापस आए और अपनी बीवी हजरत खदीजा को सारी दास्तान सुनाई और वो कुरान की आयतें भी पढ़कर सुनाई। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी बहुत ज्यादा खुश हुई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सिर्फ नबूवत की तस्दीक ही नहीं की बल्कि आगाज इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मुअय्यन और मददगार साबित हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चंद साल तक कुफार मक्का अज़ियत देते हुए हिचकिचाते थे उसमें बड़ी हद तक हजरत खदीजा का असर काम कर रहा था। ऊपर गुजर चुका है कि आगाज नबूवत में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अल्फाज निकले कि मुझको डर है कि, तो उन्होंने कहा आप मुतरद्दिद ना हो, खुदा आपका साथ न छोड़ेगा। दावत इस्लाम के सिलसिले में जब मुशरिकीन ने आपको तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली और तशफ़ी दी। सरजमीन अरब की सबसे अमीर और बावकार खातून आराम फरमा रही थी। ख्वाब में एक रूह परवर नजारा देखती हैं कि आसमान से आफताब उनके घर के आंगन में उतर आया है। उसके नूर से घर रोशन है। रोशनी और नूर इतना ज्यादा होता है कि मक्का मुकर्रमा का कोई घर ऐसा न था जो उस नूर की रोशनी से रोशन ना हुआ हो। उस खूबसूरत ख्वाब से जब वो बेदार होती हैं तो खुशगवार हैरत में मुब्तला होती हैं कि बहुत अच्छा और अजीब और गरीब ख्वाब था। उन्होंने अपने तौर पर उस ख्वाब की ताबीर निकालने की बहुत कोशिश की मगर वो कोई भी नतीजा ना निकाल सकी। फिर उन्होंने अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल का ख्याल आया जो उस दौर का मशहूर आलिम था। अपने ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में आप अपने उस चचाजाद आलिम फाजिल शख्स के पास गए, अपना ख्वाब सुनाया। वर्का बिन नौफिल ने तवज्जो से ख्वाब सुना तो उसका चेहरा खुशी से रोशन हो गया। वो बोला ये बहुत ही मुबारक ख्वाब है और कहा तुम नबी आखिर उस जमा से शादी करोगी। मुअज़्ज़ज़ खातून को बिल्कुल यकीन न आया कि क्या आखिरी नबी मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लेंगे। उन्होंने पूछा उनका ज़ुहूर कब होगा तो वर्का बिन नौफिल बोला आसमानी कुतुब के मुताबिक आखिरी नबी के ज़ुहूर का जमाना यही है। ख्वाब की ताबीर सुनकर आप वापस आ गईं। ख्वाब की ताबीर सुनकर आपके अंदर खुशी और अस्मात की लहरें उठ रही थी क्योंकि वो इतनी बड़ी सआदत का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। कायनात की इस अजीम खातून का नाम हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था जो सरजमीन अरब की अरबपति खातून थी। आप हसीन जमील आला नसब सरजमीन अरब की बहुत बड़ी रईसा थी। कुरैश के अकाबरीन और अशराफ आपको कई बार निकाह की दरख्वास्त कर चुके थे लेकिन आप हर बार इनकार कर देती। आपकी विलादत 15 साल कबल आमुल फील कबीला बनो असद में हुई जो कुरैश की एक निहायत मुअज़्ज़ज़ शाख थी। उनके वालिद खुवैलिद बिन असद अरब के अमीर तरीन इंसानों में से एक थे। उन्हीं दिनों में जंग हर्बल उजाड़ शुरू हुई। उस जंग में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद शरीक हुए और दाई अजल को लब्बैक कहा और जहाँ से रुखसत हो गए। खानदानी पेशा तिजारत था। बाप के मरने के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। उन दिनों हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा इखलाक की गवाही मक्का की हर गली कूचा में दे रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारा जाता। हज़रत खदीजा की हकीकत नवाज निगाहें भी किसी ऐसे ही आला फर्द मुकद्दस की जस्तजू में थी। बस अदब सामान तिजारत मुल्क शाम ले जाने के लिए दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के जरिए मामला तय पाया गया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गुलाम मैसरा साथ भेजा। उस तिजारत से पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ। वापसी पर गुलाम मैसरा के कहने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा को मिलने गए ताकि नफा के बारे में बता सकें। ज़ोहर का वक्त था। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूसरी औरतों के हमरा बाला खाने में बैठी थी। देखा कि हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर तशरीफ ला रहे हैं और दो फरिश्ते इधर उधर साया किए हुए हैं। ये मशहूर कुन मंजर देखकर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैरान रह गईं। आपके साथ ही औरतें भी हैरान थीं कि इस चिलचिलाती धूप में सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया के और कहीं नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजे पर इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर शाम और तिजारती मुनाफे से मुतल्लिक गुफ्तगू की। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और अखलाक से बहुत मुतासिर हुई और तयशुदा मुनाफे से दुगना मुनाफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। जब मैसरा आया तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ी हैरानगी से कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया था। तो वो बोला मैंने शाम के सफर में बहुत कुछ देखा और सुना। जब भी हमारा काफिला चलता और धूप तेज होती तो दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करते रहते। मैसरा ने दौरान सफर बहुत सारे रूह परवर वाकयात का जिक्र किया तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपना वो ख्वाब याद आ गया और सोचने लगी क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां है।
پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما کر اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتی، امانت کا مزاج، دوسروں سے خدمت و ادب کروانا اور دوسروں سے اثار و قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی سے دل محبت ہو جائے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوبہ زوجہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا تم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف سے دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے خدا قدوس کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس سے اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہادر آنے قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپس سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ سکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کا سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سردار قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کے اس گھاٹی میں جس کا نام شعیبہ بن طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کی کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں محصور رہ کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا رکھا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جانے پائے۔ یہاں محصوری کے عرصے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بہت متاثر ہوئی کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ رمضان المبارک 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم کریم شوہر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے غمخوار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔